عمران خان آلریڈی خود کہتے رہے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں ایک ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں. اس ویڈیو میں میں نے اپنے اوپر حملہ کروانے والوں کے نام تک بتائے ہوئے ہیں. اگر مجھے کچھ ہوا تو اس ویڈیو کو پبلک کر دیا جائے. آج سے 3 ہفتے پہلے سرکاری ٹیلی ویژن کے اوپر ایک کیمپین چلتی ہے, مذہبی منافرت پر مبنی کیمپین عمران خان صاحب کے خلاف. پھر جاوید لطیف صاحب اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. یہ لوگ کس طرح سے اپنے آپ کو اس ساری سچویشن سے ڈس ایسوسیٹ کر سکتے ہیں؟ اللہ کی امداد اور اللہ کی مدد جو ہے وہ ہمارے چیئرمین کے ساتھ ہے. میرے خیال میں اب کسی بھی شخص کو یہ اگر شک تھا تو وہ شک دور ہو جانا چاہیے کہ عمران خان جو بار بار یہ بات کہتے تھے کہ میں اس ملک کی حقیقی آزادی کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہوں. نہ صرف احتجاج کا دائرہ پھیلے گا بلکہ پھر منہ توڑ کارروائیاں شروع ہو جائیں گی, اور پھر وہ سچویشن ظاہر ہے کہ پھر وہ اس کو کنٹرول کرنا پھر رہنماؤں کے بس میں بھی نہیں ہوگا. وہ قوتیں جو اس سے خائف ہیں انہوں نے مختلف ہیلوں بہانوں سے اس پر حملے کیے. آج جو عمران خان کی مقبولیت کی جو سطح تھی اس سے بہت سے لوگ خائف تھے. بہت سے جو سیاسی بونے ہیں وہ خائف تھے اور ان کو ہٹانے کی کوشش کی جاتی رہی اور کی جا رہی ہے. امیر, واقعہ ہو گیا, خان صاحب کا آپریشن وہ بتایا جا رہا ہے وہ ہو رہا ہے, لیکن یہ معاملہ اتنا سادہ ہو رہا ہے کہ جناب ایک شخص کو پکڑ کر لا کر اس کو بٹھا دیا جائے, وہ آ کر سوال کا پورا جواب دے اور بیان اپنے میں ہی 2-3 تضاد بھی وہ پیش کر دے, وہ بیان فوری طور پر وائرل ہو جائے میڈیا پر, سوشل میڈیا پر. یہ معاملے کو زیادہ مشکوک نہیں بنا رہا ہے؟ دیکھیں سادہ تو بہرحال نہیں ہے معاملہ, اور عمران خان آلریڈی خود کہتے رہے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں ایک ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں. اس ویڈیو میں میں نے اپنے اوپر حملہ کروانے والوں کے نام تک بتائے ہوئے ہیں. اگر مجھے کچھ ہوا تو اس ویڈیو کو پبلک کر دیا جائے. تو وہ تھریٹ الرٹس تھے, وہ اس بات کا اظہار کرتے رہے, اور ہم خود جانتے ہیں کہ وہ بہت بڑا لیڈر ہے, اور اس طرح کے لیڈرز کے کئی دشمن ہوتے ہیں اور وہ نظر آ رہے ہیں جو ان کے دشمن ہیں. لیکن یہ جو اس کی حملہ آور کی جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے نا, دیکھیں یہ کچھ چیزیں ہم شاید بعض اوقات ان کو فوراً اوور سینسٹائز کر جاتے ہیں. ہمارے یہاں پولیس کی ایک روٹین رہی ہے کہ پولیس جب کسی کو پکڑتی ہے مدثر تو وہ اس کی انویسٹیگیشن کر کے, آج کل وہ موبائل پہ ریکارڈ ہوتی ہے, ریکارڈ کرنے کے بعد وہ اس کو اپنے ہائی اپس کو بھی بھیجتے ہیں اس ویڈیو کو, بعض اوقات وہ خود جرنلسٹ کو بھی بھیج دیتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے واٹس ایپ تو ایک ایسی شیطان کی آنت ہے, ادھر ایک چیز گئی اس کے بعد وہ ایسی پھیلے گی کہ پر آپ روکتے رہ جائیں اس کو. تو یہ تو ایک پولیس کی روٹین پریکٹس ہے. بے شمار ایسے کیسز ہیں جن میں ملزمان کو جب پکڑا جاتا ہے تو ان کی انویسٹیگیشن جو فوری طور پہ ان سے کویسچن آنسر ہوتا ہے وہ پولیس کی کسٹڈی میں اس کو پولیس آگے شیئر کرتی ہے اور وہ پھر وائرل ہو جاتا ہے. ہمارے ہی عمران ریاض خان کی ایک آڈیو سامنے آئی تھی جس میں وہ ایک ادارے کے کسی شخص کے ساتھ بات کر رہے تھے, اور وہ گفتگو ریکارڈ ہوئی اور وہ ریکارڈ ہو کے وائرل ہو گئی. وہ بالکل اسی طرح سے وائرل ہوئی. وہ وائرل کرنے کا مقصد نہیں تھا اس کو, وہ جس نے ریکارڈ کی تھی وہ کسی اور کو بھیج رہا تھا, کسی اپنے جہاں اس نے بھیجنی تھی, جہاں اس کو کہا گیا ہوگا وہاں بھیجنی تھی, وہ چلی گئی جمیل صاحب کے پاس, یہ میرے پاس, اور ہم نے آگے پھیلا دی. سو یہ ویڈیو کے اوپر اچھا, اس کے علاوہ وہ جو ایک حملہ آور ہے اور ایک اس کے ساتھ سرخ اور سفید رنگ کی شرٹ میں ایک اور شخص ہے جس نے اس کو پکڑا ہے. اب سوشل میڈیا دیکھیں اس کے اوپر کس طرح پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ بہت مناسب لوگ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پہ پولیس نے اس کے کپڑے تبدیل کر دیے. یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں. حالانکہ وہ بیچارہ جو ہے وہ تو اس کو روکنے والا ہے. اگر وہ اس کا ہاتھ نہ فوراً جھٹک دیتا تو خدا نہ خواستہ وہ اور 3-4 اگر بلٹ شاٹ کر دیتا تو شاید کسی کی جان چلی جاتی. تو وہ انتصار یا یہ نام ہے شاید اس لڑکے کا جس نے اس کو روکا ہے. لیکن سوشل میڈیا کہہ رہا ہے کہ دراصل یہ قاتل ہے اور یا حملہ آور ہے اور پولیس نے اس کا لباس تبدیل کر دیا ہے. سو ہمیں اس وقت یہ بھی دیکھنا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ہر طرح کی ایک گفتگو, بحث, پروپیگنڈا چل رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس کو ہم خبر بنا کے یا اس طرح لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور یقیناً ہم تمام حقائق کے ساتھ
تحقیق کے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ خبر اپنے ناظرین تک پہنچائیں. سوشل میڈیا پہ تو بہت ساری چیزیں آگے پیچھے اور غلط بھی چل رہی ہوتی ہیں. تو جمیل جو سوالات ہم اٹھا رہے ہیں, ابھی جو ہم نے ذکر کیا اس سے پہلے کہ یہ بھی تو دیکھا جائے نا کہ فائرنگ کیا ایک ہی جگہ سے کی گئی, یا فائرنگ کرنے والے ایک سے زیادہ افراد تھے؟ فائرنگ صرف نیچے سے کی گئی یا پھر کنٹینر کے سائڈ سے بھی فائرنگ کی گئی؟ کیونکہ ٹانگوں پر اگر مختلف لوگوں کو فائر لگے ہیں, برسٹ چلایا گیا ہے, تو وہ کہاں سے چلا ہے؟ ہمیں تو صرف ایک حملہ آور فی الحال نظر آ رہا ہے. دیکھیں سمیہ, مجھے لگتا ہے کہ یہ فائرنگ کا واقعہ تو جو ہونا تھا ہو گیا, اس سے جو نقصان ہونا تھا ہو گیا, لیکن اس کے محرکات کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. ایک منٹ کے لیے اس بندے کے اس سٹیٹمنٹ کو ہم دیکھ لیں نا, جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ اذان کا وقت ہو رہا ہوتا ہے اور یہاں پر ڈیک چل رہا ہوتا ہے, تو مجھے بڑا اس نے شدید متاثر کیا اور میں نے خود سے آج فیصلہ کیا کہ میں یہ کر لوں. یہ خود سے فیصلہ کرنے کی بات تو اس نے جو کر دی ہے, اس کو ٹریگر کس نے کیا؟ آج سے 3 ہفتے پہلے سرکاری ٹیلی ویژن کے اوپر ایک کیمپین چلتی ہے, مذہبی منافرت پر مبنی کیمپین عمران خان صاحب کے خلاف. پھر جاوید لطیف صاحب اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. یہ لوگ کس طرح سے اپنے آپ کو اس ساری سچویشن سے ڈس ایسوسیٹ کر سکتے ہیں؟ آج چاہے وفاق یہ کہتا رہے کہ عمران صاحب پر حملہ پنجاب کے اندر ہوا, جس نے کیا اس نے سٹیٹمنٹ دے دی, اس کو پکڑیں, جو جی میں آئے کریں, وہ اپنی جگہ پر. لیکن آپ نے وہ کیمپین تو کی ہے نا بھائی, اس سے کیسے آپ پیچھے ہٹیں گے؟ آپ کے وفاقی وزراء نے, مریم اورنگزیب صاحبہ نے, جاوید لطیف صاحب نے, اس کے علاوہ بڑی شخصیات ہیں کیبنٹ کے اندر جنہوں نے باقاعدہ عمران خان صاحب کے اوپر الزامات لگائے, خدا نہ خواستہ غلط فہمی کے الزامات لگے, تو پھر آپ اپنے آپ کو اس سے ڈس ایسوسیٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ آج ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اسی طرح ہی اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں. آپ کو میں نے پہلے کرونالوجی بتا دی, ہسٹری بتا دی اس کی, اسی طرح اٹھتے ہیں, ایسے ہی اٹیکس ہوتے ہیں, ایسے ہی مرڈر ہوا کرتے ہیں. ہائی پروفائل لوگ اپنی جانوں سے اسی طرح ہاتھ دھوتے ہیں, کوئی کسی کے ہاتھ کے اوپر ان کا خون نہیں ہوتا. لیکن کیا کیجئے, یہ سلسلہ ہے, یہ پاکستان کا ریجن کا, ہم اب ریئل ٹائم انویسٹیگیشن ازمپشنز کے اوپر نہیں کر سکتے جب تک کہ صحیح طریقے سے پراپر انویسٹیگیشن نہیں ہوتی. اور پراپر انویسٹیگیشن ان اے کنٹری لائک پاکستان, الامان الحفیظ, آج تک کوئی ایک کیس بتا دیں جو سالو ہوا ہو اور صحیح طریقے سے کسی کو پنشمنٹ ملی ہو اس کے اوپر, ایک کیس بتا دیں. اور یہ رانا ثناءاللہ صاحب یہ کہہ رہے تھے 3 دن پہلے عادل شاہ زیب کے شو میں کہ اس فتنے کا سر کچلنا چاہیے, یعنی عمران خان کا. آپ اندازہ کریں, اور یہ وہی صاحب ہیں جس وقت یہ صوبے کے وزیر قانون تھے پنجاب کے, اس وقت کے گورنر کا مرڈر ہوا. ہمیں نہیں پتا کیا وہ ایکسٹریمزم, ریلیجس ایکسٹریمزم سے نہیں جوڑا گیا تھا؟ اور پھر ماڈل ٹاؤن کے اندر جو کچھ ہوا, یہ اس وقت بھی وزیر قانون تھے. تو یہ چیزیں آپ جو پیچھے سے محرکات کے طور پر ٹریگر کرتی ہوئی آگے آتی ہیں, اس کو ان شخصیات سے آپ کیسے ڈس ایسوسیٹ کر سکتے ہیں؟ ریئل ٹائم واقعہ تو جو ہونا تھا ہو گیا. سمیہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ جمین, اور آپ نے ایک بات بہت آپ نے صحیح اٹھائی ہے کہ یہ بھی تو دیکھیں نا, ماضی بھرا ہوا ہے, کتنے ایسے واقعات ہیں جن میں انصاف ملا ہے, جن میں کوئی شفاف تحقیقات ہوئی ہیں. تو ہم یہ امید رکھیں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے ہائی پروفائل معاملہ ہے, ایسے بیان سامنے آ جاتا ہے اور اس کے بعد کی تحقیقات بھی شفاف ہوں گی, کس سے سوال کریں گے؟ نہیں. اور سمیہ, this was a clear cut message to عمران خان. آپ پھر کرونالوجی پہ جاتے ہیں تو ایونٹس کی ہسٹری کو بھی انالائز کرتے ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کے اوپر پہلا اٹیک 18 اکتوبر 2007 کو ہوا کارساز پہ. میں خود وہاں پر تھا, ہمارے ایک دوست وہاں پر شدید زخمی ہوئے, سلمان فاروق, ان کی ٹانگ اڑ گئی تھی. I was with CNBC پاکستان at that time. Fortunately میں سیف رہا گاڑی کے اندر, اور بہت سارے لوگ تھے وہاں پر جن کو جو اٹیک سے متاثر ہوئے, لیکن ان کی جان نہیں گئی تھی. جان 2.5 مہینے کے بعد یہاں پر پنڈی کے اندر 27 دسمبر کو 2007 کو ان کا مرڈر ہوا, اور ان کے اوپر جو بہیمانہ اٹیک ہوا, 70 سے زائد لوگ ارد گرد جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. تو یہ بڑا کلیئر کٹ میسج ہے ٹو پاکستان تحریک انصاف اینڈ ہز پارٹی. صحیح ہے, اللہ خیر کرے, آنے والے دنوں میں اللہ کرے کہ ایسا کچھ ہو, لیکن اٹس اے میسج. میں اس سوال کو نور العارفین کی جانب لے کر, لیکن اس سے پہلے جی سبطین خان صاحب سپیکر پنجاب اسمبلی, ان سے معین زبیر نے ہاسپٹل میں گفتگو کی ہے, وہ دکھاتے ہیں اپنے ناظرین.
عمران خان کیونکہ شوکت خانم ہسپتال میں اس وقت زیر علاج ہیں، تو پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں وہ اس وقت یہ اطلاع موصول ہوتے ہی یہاں پر پہنچنا شروع ہو چکے ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، کیا معلومات ہیں؟ ان کا علاج چل رہا ہے، کیسی حالت ہے اس وقت ان کی؟ انشاءاللہ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ کی امداد اور اللہ کی مدد جو ہے وہ ہمارے چیئرمین کے ساتھ ہے، اور اس کا آج یہ منہ بولتا ثبوت تھا۔ باقی اب جو ایک ان کو انجری آئی ہے جو بلیٹ کی، اندر آپریشن ہو رہا ہے، انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا۔ عوام کی دعائیں عمران خان کے ساتھ ہیں۔ یہاں پہ سبطین خان صاحب موجود ہیں اور اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ اندر جا کر عمران خان سے ان کی عیادت کریں، لیکن ابھی فی الحال کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی، کیونکہ عمران خان ہمیں تفصیلات سے آپ آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ اس وقت شوکت خانم اسپتال میں مختلف جو لیڈران ہیں وہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت ہاشم ڈوگر صاحب موجود ہیں، صوبائی وزیر ہیں۔ بہت شکریہ ڈوگر صاحب آپ کے وقت کا۔ ڈوگر صاحب، یہ جس قسم کا واقعہ پیش آیا ہے، بہت سے سوال اب اٹھ رہے ہیں سیکیورٹی سے متعلق بھی، عمران خان کو دی جانے والی پریس کانفرنس کی دھمکیوں پہ بھی۔ جو کچھ لوگ آئے انہوں نے کہا کہ خونی مارچ ہے پریس کانفرنس میں، فیصل باوڈا کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ اس قسم کے اب سارے معاملات پر تفتیش اور تحقیق کی ضرورت نہیں ہے سمجھتے آپ سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جی میں الفاظ نہیں ہیں کیسے اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ جس طرح آج ہمارا جو ایک نہ صرف عمران خان جو کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان کا ایک اثاثہ ہے، 22 کروڑ عوام کے وہ لیڈر ہیں، اور اللہ پاک نے جس طرح ان کو بچایا، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک نے ابھی ان سے کچھ بڑے کام لینے ہیں۔ جہاں تک بات ہے جی یہ جو آج کا انسیڈنٹ ہے، ابھی تک دل اتنا رنجیدہ ہے کہ صحیح معنوں میں کچھ ایکسپلین کرنے کو بھی ہمت نہیں ہو رہی، مگر یہ اتنا سمپل نہیں ہے جتنا کہ پورٹرے کیا گیا، اور ایک عجیب و غریب اور بھونڈی قسم کی ایک سٹیٹمنٹ اس شخص کی جاری کی گئی۔ تھنگز آر مچ مور کمپلیکیٹڈ، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر اس کی کوئی منصفانہ یا کوئی صحیح یا کوئی اچھی تحقیقات ہوئیں تو یہ اتنا سمپل نہیں ہے کہ ایک یہ 2 ٹکے کا انسان ایک پستول لے کے آ گیا اور اس نے آ کے تو عمران خان جو کہ اثاثہ ہیں یہ قوم کا، تو ان کو ضائع کرنے کی خدا نخواستہ کوشش کی۔ میں خود یہ چاہتا ہوں کہ اس کی پراپر انویسٹیگیشنز ہوں، اور اس کے اندر میں ساری عمر یہی کام کیا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک طرف سے نیچے کھڑے ہوئے شخص کا فائر ہے، یہ مجھے یقین ہے کہ یہ 2 یا 3 طرف سے کم از کم کریں گے۔ لیکن یہ شخص جس کا بیان وائرل کیا گیا ہے، کس نے کیا ہے، کیسے ہوا ہے، اس کی پہلے تحقیقات ہوگی؟ جی بالکل ہونی چاہیے۔ ابھی تو اس وقت یقین کریں کہ ہماری پوری پارٹی شوق کے عالم ہے، اور رسپانس جو اس وقت ہوگا شاید وہ تھوڑا پری میچور ہوگا، مگر میں سمجھتا ہوں ہم پنجاب حکومت میں رہ کے انشور کریں گے، کیونکہ یہ پنجاب کی ٹیریٹری میں ہوا، کیسے ہوا، اس کے پیچھے کون لوگ ہیں، اور ظاہر ہے سب کو پتہ ہے یہ جو ہم کچھ چند دنوں سے دھمکیاں دیکھ رہے تھے، تو آج یہ ثابت ہو گیا کہ وہ صرف دھمکیاں نہیں تھیں، یہ ایک باقاعدہ اٹیمپٹ ہے۔ اور اس کے بعد اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی عمران خان صاحب کو، وہ بہادر آدمی ہیں، مگر اس کے باوجود آئی تھنک وی ہیو ٹو ٹیک مور سیکورٹی میئرز۔ بالکل۔ اچھا ایک سوال اور ڈوگر صاحب، وفاق نے بھی کہا ہے کہ ہم مدد کریں گے، جتنی کوئی تحقیقات پنجاب حکومت کو چاہیے ہوگی، تو اس پر آپ کا کیا کامنٹ ہے؟ ایک والی بیان جاری کر رہے وہ کہتے ہیں بیان تھی بالکل، اچھا کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ سوال تھا میرا، لیکن ڈوگر صاحب کی آواز ہی نہیں آ رہی ہے ہمیں نا۔ شکریہ ادا کرتے ڈوگر صاحب آپ کا۔ جنرل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر ہمارے ساتھ موجود تھے، اور سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف اسد عمر کا خصوصی بیان سامنے آیا جی، وہ بیان سنتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی ڈاکٹرز کے ساتھ، ڈاکٹر فیصل سلطان کے ساتھ تفصیلی بات چیت ہوئی ہے میری، انہوں نے بتایا ہے کہ ان کو خان صاحب کو جو زخم آئے ہیں وہ زخم کس نوعیت کے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کی کنڈیشن سٹیبل ہے اور ایسے ہی رہیں گے، کوئی خطرہ ان کو نہیں ہے۔ اس کے ظاہر ہے گولیاں لگی ہیں، اس کے پیلٹس لگے ہوئے بہت سارے، تو یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ 2 ہیں یا 3 ہیں، لیکن ان کی ٹانگ کے نیچے والے حصے بھی لگی ہے، ہڈی پہ بھی چک ہوا ہے، اور اوپر ران کے اندر بھی ان کو یہ گولی لگی ہے، لیکن الحمدللہ ڈاکٹرز نے ان کو دیکھ لیا ہے، سی ٹی اسکین ہو گیا ہے، اور او آر کے اندر اس وقت ہیں وہ
अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल है। मेरे ख्याल में अब किसी भी शख्स को ये अगर शक था तो वो शक दूर हो जाना चाहिए कि इमरान खान जो बार बार ये बात कहते थे कि मैं इस मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए अपनी जान देने को तैयार हूँ, उसमें किसी को शक नहीं रह जाना चाहिए। मेरी 2 दिन पहले उनसे बात हुई, बहुत ज़्यादा ये आ रही थी खबरें कि सिक्योरिटी का ख़तरा है, और मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा जी ये आ रही है ख़बर, तो उन्होंने कहा कि वो ठीक है लेकिन हम जो जिहाद के लिए अब निकले हुए हैं, इसके अंदर तो असद हमें बस अल्लाह पर ईमान रखकर अल्लाह के ऊपर छोड़ना चाहिए, वो अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करेगा। और मुझे यकीन है, ये मैं दिल से मैं हमेशा से मानता हूँ, अल्लाह ताला का साया है इमरान खान के ऊपर। इंशाअल्लाह ताला उसने भी बहुत बड़े बड़े काम कराने इस मुल्क के लिए इमरान खान से, इंशाअल्लाह ताला वो हिफाजत रहेंगे। असद उमर साहब की यह वीडियो पैगाम जो आपने सुना, और असद उमर ने ये कहा कि कुछ बुलेट्स हैं, कुछ टुकड़े हैं बुलेट्स के जो कि हड्डी को भी छुआ है उस बुलेट ने, और अभी उनका इलाज जारी है। सिक्योरिटी के हवाले से उन्होंने बताया कि आगाह किया गया था, मैंने ख़ुद बात की थी खान साहब से कि 2 रोज़ कबल के इस तरह के सिक्योरिटी खदशात हैं, लेकिन खान साहब ने किसी भी तरह की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए मना कर दिया था। तो ये सारी सूरत हाल है, और इस सूरत हाल में अब ज़ाहिर तफ्तीश भी आगे होनी चाहिए, और वो किस तरीके से होगी, क्योंकि सवालात जो कि ना सिर्फ बोल उठा रहे हैं बल्कि 22 करोड़ आवाम उठा रही है कि ये जो एक बयान सामने आता है एक मुबैना हमला आवर का, ये कहाँ से आता है, ये कैसे आ जाता है, ये कैसे वायरल हो जाता है, ये कहाँ रिकॉर्ड किया गया, ये मामले को मशकूक नहीं बना रहा। और इतनी जल्दी से इतने हाई प्रोफाइल केस में एक हमला आवर जिसकी पिस्टल की फायरिंग से ऐसा हुआ, पहले बर्स्ट चला, फिर फायरिंग की आवाज़ भी आई, क्या हमला आवर एक है या हमला आवर जो है वो एक से ज़ायद हैं? कि बहुत से सवालात हैं नूरुल आरफीन जो कि उठाए तो जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि कौन देगा इन सवालात के जवाब। देखिए सुमैया, ये सारी बातें तो हो ही रही हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक नुक्ता मैं यहाँ इसे एक मौके की वसातत से ये उठाऊँ कि अब एक अहम ज़िम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनान के ऊपर भी आन पड़ी है। इस एक क्राइसिस के वक्त में अब आगे लेकर के जाना है, इसे एक मार्च को आगे लेकर के जाना है, अपने आप को वक्त को भी आगे लेकर के जाना है। अब जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, अब ये देखना है कि सुलह सफाई की कोई सिचुएशन निकल सकती है या नहीं, क्योंकि जब ऐसे वक्त में कि जब लोगों के लीडर पर इस तरह का अटेम्प्ट हुआ है, लोगों के जज्बात मुश्तइल हैं, भड़के हुए हैं, वो अपने गुस्से का, अपने गम का इजहार कर रहे हैं। अभी आप कराची की सूरत हाल दिखा रहे थे और दीगर जगहों की। उस एक वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, मरकज़ी रहनुमा, ख़ास तौर पे खान साहब जैसे ही उनका ऑपरेशन मुकम्मल होता है, या दीगर जो टियर 2 के लीडर्स हैं उनकी तरफ से कोई बयान सामने आता है ताकि इस सूरत हाल में कुछ क्लैरिटी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हज़ारा शुक्र है कि खान साहब की ज़िंदगी को कोई इमीडिएट ख़तरा अभी नहीं है। स्पेकुलेशन वेव इस वक्त है, जैसे कि अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रही थी सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर ज़ैद को बकर और बकर को हारिस बनाने में और हारिस को रुक़ैया बनाने में हर आदमी इस वक्त जुटा हुआ है। मुझे लगता है कि इस वक्त थोड़ा सा इंटेलेक्चुअली इन सब चीज़ों को देखना होगा, ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को। जैसा कि वो बात कर रहे थे, एक इंतहाई पुरअमन मार्च था, इनकी एक इंतहाई पुरअमन कॉल थी जिसको सेबोटाज करने के लिए ये एक कातिलाना हमला किया गया या करवाया गया, वॉटेवर। इस एक वक्त में कौम की जानिब क्या पैगाम दिया जाता है तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से। शेख रशीद साहब का भी एक बयान मैंने सुना, बहुत मुझे हैरत भी हुई लेकिन मुझे बड़ी खुशी भी हुई। शेख रशीद साहब ने बड़ी अफ़ाम तफ़हीम की बात की। मुझे लगता है कि इस एक वक्त में थोड़ा सा जज्बात से ज़्यादा और दिमाग से काम लेकर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भी और हुकूमत भी, वफाक की तरफ से एक चिंगारी अगर इस वक्त भड़कती है, एक जहालत आमेज़ बयान खुदा न खास्ता किसी एडवेंचर पसंद रहनुमा की जानिब से अगर दाग दिया जाता है, तो ये सारी सूरत हाल आप इस वक्त तब्दील होते देखेंगे। ये न सिर्फ एहतजाज का दायरा फैलेगा बल्कि फिर मुंह तोड़ कार्रवाइयाँ शुरू हो जाएंगी और फिर वो सिचुएशन ज़ाहिर है कि फिर वो उसको कंट्रोल करना फिर रहनुमाओं के बस में भी नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है अपील ही कर सकते हैं कि थोड़ा सा इस वक्त ज़रा हौला हाथ रखें तो बेहतर है। ठंडे मिजाज से कोई हो शख्स
جو سارے معاملات کو لے کر چلے. لیکن اور اس کے لیے سب سے میرا خیال ہے کہ جیسے خان صاحب کی طبیعت کچھ بہتر ہوتی ہے اور ڈاکٹر اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنا بیان ریکارڈ کروائیں, تو خان صاحب کی جو نور العارفین نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے, اس وقت ضرورت بہت زیادہ ہے پاکستان کے حوالے سے. پاکستان کو اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے کہ عمران خان جو اس وقت سب سے بڑے لیڈر اور پاپولر لیڈر ہیں, ان کی جانب سے یہ بیان آیا اور اس قسم کے جو معاملات ہیں وہ کنٹرول رہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ کیونکہ ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے مدثر, وہ یہ کہ لانگ مارچ کنٹینیو رکھنے کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ اسی طرح کنٹینیو رہے گا, لیکن اگر اس طرح کی سیکیورٹی خدشات ہیں, اس طرح کی صورتحال ہے, تو اس میں پھر بڑھ کے آگے ٹیک اپ بھی کرنا ہوگا, وفاق کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. ایک احتجاج ہے, ایک لانگ مارچ ہے, اگر اس میں اس طرح کے حملے ہو رہے ہیں یقیناً یہ بہت افسوسناک ہے, اور اس کی تفتیش کیسے کی جاتی ہے, کس طرح سے کی جاتی ہے, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوگا. تو امیر عباس آپ کیا کومنٹ کریں گے؟ ابھی جتنی گفتگو آپ نے سنی ہے, اسد عمر کا جو لیٹسٹ بیان آیا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بہت انٹرسٹنگلی میں ابھی جب آپ سارے گفتگو کر رہے تھے تو میں انٹرنیشنل میڈیا کو فالو کر رہا تھا. کم از کم آپ کی گفتگو کے دوران سمیہ میں نے 40 کے قریب دنیا کے معتبر ترین جو ادارے ہیں, جس میں بی بی سی ہے, سی این این ہے, اسکائی نیوز ہے, ڈی ڈبلیو ہے, رائٹرز ہے, الجزیرہ ہے, پریس ٹی وی, 40 کے قریب میں نے کاؤنٹ کیے ہیں. ان سب نے اس کو ایک فلیش سٹوری کے طور پہ لیا, ڈیولپنگ سٹوری کے طور پہ لے رہے ہیں عمران خان کے اوپر اس اسیسینیشن اٹیمپٹ کو. اور اس سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جب میں نیچے کامنٹس پڑھ رہا تھا, کیونکہ یہ تو انٹرنیشنل میڈیا ہے اور ان کے جو فالورز ہیں وہ پوری دنیا میں ہیں, تو میں جب نیچے کامنٹس پڑھ رہا تھا تو اس میں موسٹلی کامنٹس جو تھے وہ نان پاکستانیز کے ہیں, فارنرز کے ہیں. اور وہ نیچے جو کامنٹ کر رہے ہیں وہ بڑا سرپرائزنگ ہے کہ وہ پاکستان کے کو کتنا جانتے ہیں اور عمران خان کو کتنا جانتے ہیں. کوئی ایک ایسا کامنٹ نہیں مجھے ملا کہ جو عمران خان کے خلاف ہو, بلکہ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید یہ پی ٹی آئی کے کوئی ٹرولز ہیں جنہوں نے فارنرز کے نام سے اپنے اکاؤنٹس بنا رکھے ہیں, اور ان میں سے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ امریکہ نے کروایا. اب امیجن کریں, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پاکستانی قوم جو ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم انتظار کر رہے تھے کہ یہ ہوگا عمران خان کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ پاکستانی قوم اپنے لیڈرز کی قدر نہیں کرتی ہے. سو اس وقت عمران خان دنیا میں بہت بڑی نیوز, ڈیولپنگ نیوز بن چکا ہوا ہے, اور لوگ اس نیوز کو فالو کر رہے ہیں جن کا پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ جس نے بھی کیا یہ حماقت کی ہے, اور اس طرح کبھی بھی لیڈرز کو ایلیمینیٹ نہیں کیا جاتا, کبھی لیڈرز انہیلیٹ نہیں ہوتے. لیڈرز تو دیکھیں, لیڈرشپ جو ہوتی ہے نا وہ کسی مجسمے کا نام نہیں ہے. لیڈرشپ جو ہے وہ دلوں میں اتر جانے والے خیال اور تصور کا نام ہے, اور عمران خان لوگوں کے دلوں میں ایک خیال اور تصور کی صورت میں موجود ہے. آپ عمران خان کے اگر جسم کو ختم کر دیں گے, وہ خیال اور وہ تصور آپ ختم نہیں کر سکیں گے. ہاں, آپ کو عمران خان کو کاؤنٹر کرنا ہے اس کی پالیسی کے ذریعے سے, آپ اسے کاؤنٹر کریں اس کے مینیفیسٹو کے ذریعے سے. ابھی 7 مہینے سے یہ حکومت ہے ماشاءاللہ, آپ کاؤنٹر کریں اپنی گورننس کے ذریعے سے, اپنی پرفارمنس کے ذریعے سے. لوگ خود ہی اپنے دلوں سے کھرچ کے نکال دیں گے عمران خان. ماشاءاللہ نہیں, استغفر اللہ کہہ دیتے, استغفر اللہ کہ آپ وہ کر لیں, اللہ کہہ دیتے کہ جو حشر کر دیا انہوں نے پکڑ کا. سو اس طرح یہ مارا ماری کے کھیل سے تو کبھی بھی کوئی کچھ نہیں ہوگا. آپ ایک عمران ماریں گے, ایک اور عمران کھڑا ہو جائے گا. تو یہ لا حاصل چیزیں ہیں. جس نے بھی یہ کیا ہے, میں بڑے محتاط ہو کے بات کر رہا ہوں. لوگ کر رہے ہیں اس کو لنک کر رہے ہیں, بٹ میں ابھی کہیں لنک کرنے کی اس کیفیت میں نہیں ہوں. مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ یہ ایک کمزور اٹیمپٹ کی گئی ہے جس کی طرف سے بھی کی گئی ہے. میسج تھا نا, میسج کہہ لیں آپ اس کو, لیکن میسج بھی دیکھیں نا, ایک آدمی بے خوف نڈر شخص ہے, وہ ڈرتا ہی نہیں ہے کسی سے. ابھی جیسے بتا رہے تھے ہمیں شاید ابھی پی ٹی آئی کے رہنما کہ ہم نے کہا کہ بھئی آپ اس کی وہ کروا لیں, بلٹ پروف گلاس جو ہے وہ اس کی چاروں طرف لگوا لیں. بالکل صحیح. انہوں نے کہا امیر عباس سے جو آپ جلسے کرتے ہیں کر رہے ہیں بڑی اہم ہے پوائنٹ ہے, لیکن اس وقت ہمیں سینئر اینکر پرسن جیسمین منظور صاحبہ نے جوائن کیا ہے. بڑا ایک اہم آج دن اور بڑا ہی افسوسناک واقعہ. جیسمین منظور, اب کیا کہیں گی اس وقت؟ عمران خان کا اتنا بڑا مارچ چل رہا تھا اور آج اس قسم کے بھیانک جو ہے وہ کارروائی نظر آئی. جی, سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم. اور میں سب سے پہلے یہی کہنا چاہوں گی کہ جتنا بھی مذمت کی جائے وہ کم الفاظ ہیں. ایک بہت بڑا سانحہ اچانک آنن فانن جب وزیر گجرات میں وزیر آباد میں یہ کنٹینر گزر رہا تھا, ہم نے دیکھا کہ تھوڑی دیر میں سپیچ بھی ہونے والی تھی اور اچانک ہم نے برسٹ سنا,
فائرنگ سنی. اب تک آنے والی اطلاعات کے مطابق 11 افراد جو ہیں وہ بہت زیادہ شدید زخمی ہیں. ایک جاں بحق بھی ہو چکے ہیں. عمران خان صاحب کو گولی لگی, شارپنرز ان کی ٹانگ میں موجود ہیں. ابھی تک سرجری ہو رہی ہے اور شارپنرز جو ہیں وہ نکال لیے جائیں گے. لیکن اس سے سب سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ وہ ایک شخص جسے فوری طور پہ پکڑ لیا گیا, اس کو پکڑ کر اس سے بیان بھی لے لیا گیا. تو یہ بڑی ہی ایک عجیب صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے. یہ معاملہ اتنا زیادہ آسان جتنا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ ہے نہیں. جا رہا ہے کہ اتنی جلدی ہائی پروفائل کیس کا یہ معاملہ اور ایک مبین عاملہ آور کا بیان آ جاتا ہے سامنے بڑا آسانی کے ساتھ. اچھا ہوا کہ یہ خبر آپ لوگوں نے بریک کی. میں ابھی یہ سوال اٹھانے ہی والی تھی کہ جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے بہت اچھا کیا کہ سب کو معطل کر دیا, لیکن یہ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ اپنا چیف منسٹر ہونے کے باوجود پنجاب کے اندر اتنا ہائی پروفائل قاتلانہ حملہ, اتنا تو آپ نارمل جو کسی سے خدا نہ خواستہ آپ بندوق چھین لیتے ہیں یا آپ کسی پہ واردات کر دیتے ہیں, کسی عام بندے کا آپ پولیس سے بندے کا بیان نہیں نکلوا سکتے, اس کو مارتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں, اس کو کس طرح اس کو اذیت پہنچاتے ہیں اور جھوٹے سچے کیس لوگوں پہ ڈالتے ہیں. یہ بہت ہی عجیب بات ہے کہ ایک اتنا بڑا واقعہ ہوا, اس کے بعد ایک آدمی اچانک یوں پکڑا بھی گیا. چلے پکڑا گیا, اس نے برسٹ مارا, اس نے ایک نہایتی کوئی عجیب و غریب احمقانہ قسم کی اس نے سٹیٹمنٹ دی, اور سٹیٹمنٹ آن ایئر بھی آپ نے کر دی کہ جی کیونکہ پتہ نہیں اللہ معاف کرے اذان ہو رہی تھی یا قوالی ہو رہی تھی یا پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا اور یہ لوگ گانے بجا رہے تھے. بھائی کیا عجیب آپ باتیں کر رہے ہیں. اس سے پہلے جس نے آپ کو پکڑا ہے اس نے کیا بیان دیا ہے کہ آپ کتنی دیر سے ساتھ چل رہے تھے. بہرحال یہ معاملہ اتنا سنگین ہے, اس کو اتنی سنجیدگی کا جامہ نہ پہلایا جائے. and nobody is going to believe you. Absolutely nobody is going to believe you. اسد عمر نے جو ابھی سٹیٹمنٹ دی ہے 3 نام لیے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ اور وزیر اعظم شہباز شریف, ان دونوں کو معطل کیا جائے اور تیسرا نام جو ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا. 3 بڑے عہدے ہیں, 3 عہدوں کے حوالے سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ ان کو ہٹایا جائے, اور خان صاحب نے اپنا جو انڈیکیٹ کیا ہے, انہوں نے اسد عمر نے جو بیان دیا ہے ان کے بہاف پہ خان صاحب کے ابھی آ کے بتایا ہے کہ وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں جو ان پہ حملہ کروا سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ کو یاد ہے, اور امیر کو بھی, عباس بھی میرے ساتھ موجود ہے, میرے کولیگ جمیل کو بھی پتا ہے, آپ لوگ اس پہ گفتگو بھی کر رہے تھے, خان صاحب خود پہلے بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ میں ایک آڈیو اور ویڈیو پیغام ریکارڈ کروا چکا ہوں. خدا نہ خواستہ اگر مجھ پہ حملہ ہوتا ہے یا مجھے مارنے کی کوشش کی جاتی ہے یا کوئی دھمکی دی جاتی ہے تو اس کے پیچھے کون لوگ ہوں گے. لیکن پاکستان اس چیز کا, میں تو حکومت کی غیر سنجیدگی پہ حیران ہوں. آپ لوگ ٹویٹس کر رہے ہیں, مذمت کر رہے ہیں, آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, لیکن اس کو اتنا لائٹلی آپ لے رہے ہیں. یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے کہ ایک آزادی مارچ, ایک اتنا بڑا لیڈر جس کی اتنی پذیرائی ہے, جو دنیا بھر اس وقت کی جس کی نظریں جس پر ہیں, آپ آنن فانن بچوں کی طرح ایک بندے کو پکڑ لیتے ہو, بندہ اعتراف جرم بھی کر لیتا ہے کہ ہاں جی ایسا ہو گیا تھا, میں نے گولی چلا دی اور میں جو ہوں یہ جھوٹ کیا بیانیاں پھیلا رہے تھے. اس کو آپ, اس کی حالت آپ دیکھیں, وہ لگ رہا ہے کہ کوئی نشئی ہے یا پتہ نہیں کون ہے یا کہاں سے آپ نے اس کو پکڑا ہے. اس کی اتنی عقل ہو سکتی ہے؟ ایون یہ امیر عباس بھی اس پہ کامنٹ کر سکتے ہیں, جمیل بھی اس پہ. یہ تو obviously it's a poor script, it's a badly conducted unfortunate accident that nobody is going to accept in Pakistan. شفاف طریقے سے بتایا جائے کہ یہ حملہ کس نے کروایا, کیوں کروایا, کیسے ہوا. ابھی ہم ایک غم نہیں بھولے, آپ اس کے بعد دوسرا, اس کے بعد تیسرا. پاکستان کی معیشت کا آپ نے بیڑا غرق کر دیا ہے, پاکستان کو ناکامیوں تک آپ نے پہنچا دیا ہے, آپ کرسی پہ برجمان ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے سے لائن پر موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. شاہ صاحب جیسمین عرض کر رہی ہوں, بہت ہی افسوس اور بہت ہی زیادہ مجھے بہت ہی تکلیف, بہت دکھ, لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے پروردگار کا کہ خان صاحب بچ گئے اور باقی لوگ بھی بچ گئے. مجھے فیصل جاوید کی منہ پہ گولی لگنے کا بہت صدمہ, باقی لوگوں کا بھی. This is so unfortunate. شاہ صاحب, how does this happen? آپ یہ دیکھیں کوئی پیٹی تھیف بھی اتنی جلدی آ کے اپنی اقرار جرم نہیں کر رہا تھا, پھر آپ ایک فارمر پرائم منسٹر پہ اساسینیشن کا حملہ کرنے کے بعد آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور پولیس کا ایک اہلکار آپ سے ایسے سوال کر رہا ہے جیسے کہ آپ اس کے سرکاری مہمان ہیں. جسمین, آپ نے صحیح کہا, اس حملے نے پوری قوم کو ہلا کے رکھ دیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان کے در پہ تھے وہ قوتیں جو اس سے خائف ہیں,
انہوں نے مختلف ہیلوں بہانوں سے اس پر حملے کیے، حکومت پہ حملہ کیا، وفاداریاں خریدی اور منحرف کیا لوگوں کو اور یکجا کیا مختلف الخیال لوگوں کو عمران خان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے۔ ان کی توقع نہیں تھی کہ عوام کا رد عمل یہ ہوگا۔ عوام کا رد عمل سامنے آیا اور عوام نے عمران خان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ پھر انہوں نے یکے بعد دیگر عمران خان کو مختلف کیسز میں جکڑنے کی کوشش کی۔ عمران خان نے بڑی ہمت سے تقریباً 30 کیسز کا وہ سامنا کر رہے ہیں۔ وہاں جب ان کو پذیرائی نہیں ملی اور عوام نے ان کو مسترد کیا ضمنی انتخابات میں، وہاں آپ نے دیکھا کہ ان علاقوں میں کرم میں جہاں وہ گئے بھی نہیں، جہاں جلسہ بھی نہیں کیا، کیمپین بھی نہیں کی، وہاں وہ جیتے۔ تو پھر ان کے حوصلے پست ہوئے اور پھر انہوں نے تحریک انصاف جو عمران خان کی پارٹی ہے جس کی بنیاد انہیں رکھی، ایک فورن فنڈنگ جو بنتی نہیں ہے، پروہیبٹڈ فنڈنگ کو فورن فنڈنگ کا نام دے کے پارٹی پر ضرب لگانے کی کوشش کی۔ جب وہاں بات نہیں بنی تو پھر نااہل کرنے کی کوشش کی۔ جب بات وہاں نہیں بنی تو کبھی کنٹمپٹ، کبھی کس چیز میں الجھانے کی کوشش کی۔ دہشت گردی میں شاہ صاحب آپ لوگوں کی کہیں کامیابی نہیں ہوئی، دہشت گردی میں کہیں کامیابی نہیں تو ان کی جان پر حملہ کیا گیا اور یہ ایک انتہا کر دی گئی ہے۔ اب اس میں لوگوں میں غم و غصہ ہے، بالکل لوگ مشتعل ہیں، بڑا مشکل سے لوگوں کو سنبھالا جا رہا ہے، لیکن عمران خان نے جو ہدایت کی ہے اس ہدایت کو فالو کیا جائے گا۔ آبویسلی جو معلومات ان کے پاس ہیں وہ کسی کے پاس نہیں ہے، اور انہوں نے جو اپنا بیان سیکرٹری جنرل سے شیئر کیا ہے اور انہوں نے ان معلومات کی بنیاد پر کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ملک کو مزید آزمائش میں نہ ڈالا جائے اور عمران خان کی بات پر توجہ دی جائے۔ شاہ صاحب مجھے جانے سے پہلے یہ بھی بتا دیجئے گا کہ ابھی ہدایت کیا دی ہیں خان صاحب؟ کیا بیان بھی میں نے سن لیا ہے اسد عمر صاحب سیکرٹری جنرل، اور ان کا بیان بھی میں نے سن لیا ہے، 3 نام بھی سامنے آ گئے ہیں۔ کیا انہوں نے کسی بس خالی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان تینوں کو برطرف کیا جائے؟ لیکن اب یہ بھی ایک ٹیکنیکل سوال ہے کہ وزیر اعظم کو کون برطرف کرے گا؟ دیکھیے وزیر برطرفی کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس وقت ملک ایک بڑی گمبھیر صورتحال سے دوچار ہو گیا ہے۔ معاشی صورتحال آپ کے سامنے تھی اور اب سیاسی صورتحال نے ایک بھیانک موڑ لیا ہے، ہماری تاریخ میں ایسی کم مثالیں موجود ہوں گی، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں بھی جو عوام میں مقبول لیڈرز تھے ان کو چھیننے کی کوشش کی گئی، اور آج جو عمران خان کی مقبولیت کی جو سطح تھی اس سے بہت سے لوگ خائف تھے، بہت سے جو سیاسی بونے ہیں وہ خائف تھے، اور ان کو ہٹانے کی کوشش کی جاتی رہی اور کی جا رہی ہے۔ اللہ نے ان کو محفوظ کیا، وہ ایک دلیر بہادر آدمی ہے اور ان کا ایمان ہے کہ وقت مقرر ہے، تو اس لیے جب ان کو کہا جاتا تھا کہ جی بلٹ پروف شیشہ رکھیں، یہ رکھیں، وہ رکھیں، وہ ہمیشہ ہٹا دیا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے کنٹینر پہ جب وہ ڈائس رکھا گیا، یہ کیوں رکھا ہے؟ انہیں ہٹا دیا، میرے سامنے ہٹوایا انہوں نے، ہٹاؤ اس کو، ایک طرف کرو، لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا۔ تو اس قسم کی ان کی سوچ تھی، اور یہ بزدلانہ قاتلانہ حملہ ہے۔ ملک کو اگر اس کرائسس سے بچانا ہے تو شاہ صاحب حکمت عملی کیا ہوگی اب؟ تحریک انصاف کیا سوچ رہا ہے؟ obviously ابھی تو سوچنے کے لیے بہت وقت پڑا ہے، in the sense like ابھی تو یہ آگ کی طرح خبر پھیل رہی ہے، احتجاج شروع ہو رہے ہیں، پہلے آپ کو اپنے لوگوں کو حلقوں میں سب کو people are actually let me put it this way Shah Sahab, not only you but everybody is in shock right now, okay? So after a period of shock and grief there has to be some حکمت عملی، وہ کیا ہوگی؟ دیکھیے بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، امیڈیٹ ریاکشن تو شاک کا تھا، اور جب شاک سے نکلیں گے تو غصہ آئے گا، اور جب غصہ آئے گا تو لوگ ریاکٹ بھی کریں گے، اور ریاکٹ کس پہ کریں گے اس کا بھی آپ کو اندازہ ہے کہ ریاکشن کہاں آئے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میں تو راستے میں ہوں، میں شوکت خانم جا رہا ہوں، وہاں جاتے ہیں
میرے علم میں لایا کہ فیملی ممبرز بھی ان کی ہمشیرگان بھی وہاں پہنچ گئی ہیں اور کچھ قریبی ساتھی بھی وہاں پہنچے ہیں. تو obviously عمران خان کی بات پر پوری قوم توجہ دے گی اور جو معلومات ان کے پاس تھیں جو ان کے پاس ہیں ان کی بنیاد پر بے نظم ہے. ملک کو اس بھنور سے اس دلدل سے نکالنے کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ چند افراد ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. پاکستان کا امن اور پاکستان کا استحکام زیادہ اہم ہے. بے شک بے شک. شاہ صاحب پلیز بی سیف, آپ وہاں پہ پہنچیے, ملاقات بھی کیجیے. اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ جب ملاقات کر لیں گے آپ کے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہوگی ان کی صحت کے حوالے سے بھی, اور اپڈیٹس ظاہر سی بات ہے وہ جو آپ سے شیئر کریں گے ایز اے سینئر لیڈر آف دا پارٹی. تو میں آپ کو دوبارہ ضرور تکلیف دوں گی کہ آپ سے آپ موقف لے سکوں کہ اندر کیا بات چیت ہوئی. ان کا مورال تو سامنے ہے ہی ہمارے سامنے, لیکن پھر بھی میں آپ سے ضرور پوچھوں گی کہ کوئی حکمت عملی کے حوالے سے انہوں نے کچھ بتایا یا نہیں. سو اپنا بہت خیال رکھیے گا. ویل کیپ ان ٹچ ود تحریک انصاف اور آپ کی لیڈرشپ کے ساتھ بھی. بہت بہت شکریہ. شاہ محمود قریشی صاحب سے ہم گفتگو کر رہے تھے. امیر آپ نے بھی گفتگو سنی, جمیل گفتگو آپ نے بھی سنی. رائٹ ناؤ پیپل آف پاکستان اینڈ آل اوور دا ورلڈ پیپل آر شاکڈ. یہ ایک شاک کی سٹیٹ ہے اس وقت, بیکاز یہ بہت بڑا سانیہ ہے. اگر خدا نخواستہ ہاتھ ذرا لیفٹ یا رائٹ ہوتا یا ایم تھوڑا اوپر ہوتا تو اس وقت پاکستان ایک ایسے لیڈر کو کھو چکا ہوتا, خدا نخواستہ, جو کہ ہماری ایک پولیٹیکل ہسٹری ہے آف بلڈ. ہم روتے پیٹتے ضرور ہیں بہت عرصے تک, لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ آپ کو پتا ہے. ہم نے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو بھی اسی طرح گوا دیا, اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا پاکستان 3 دن تک آگ سے جلتا رہا, لیکن نتیجہ کچھ نہ نکل سکا. بہرحال انتخابات ہو گئے اور انتخابات کے بعد معاملات آگے چلتے رہے. بہت سادگی سے بتایا جا رہا ہے امیر, جتنی سادگی سے بتایا جا رہا ہے, جتنی معصومانہ طریقے سے ایک شخص کو سامنے لایا گیا ہے, شخص کے ساتھ بڑے پرامن طریقے سے بڑے پیار سے اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی تم کب سے کرنا چاہتے تھے, تم کیوں کرنا چاہتے تھے, تمہارے دماغ میں کیا خیال تھا. تو یہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ مطلب اتنے بچے ہیں ہم, اتنے بے وقوف ہیں ہم, یا ہم کیا پورا پاکستان, کیا دنیا یہ سوال نہیں اٹھائے گی کہ بھائی کیسے آپ نے اس کے اوپر کوئی پرچہ نہیں کیا, کوئی تفتیش کا عالم کہ اس کے پیچھے اور کتنے لوگ تھے, کون ہو سکتا ہے, کس نے اسلحہ دیا, 9mm کی پسٹل برسٹ کیا, 9mm کی پسٹل بین ہے, اس نے پسٹل کہاں سے خریدی, وہ کہاں سے نکلا, اس کی رہائش گاہ کہاں تھی. آپ نے ایک ویڈیو بنائی, ویڈیو آپ نے پوری میڈیا میں سرکولیٹ کر دی. دیکھیں سوال تو جو آپ اٹھا رہی ہیں یہ سارے انویسٹیگیشن کے سوال ہیں, اور ان سب کا جواب بہرحال اس کیس کو سلجھانے میں مدد دے گا. لیکن آپ کے آنے سے پہلے ہم اسی ویڈیو پہ بات کر رہے تھے, تو میرا اس پہ یہ کہنا تھا کہ عموماً پولیس ہمارے ہاں اس سے پہلے بھی ایک پیٹرن رہا ہے کہ پولیس جب مختلف اکیوزڈ کو جب اریسٹ کرتی ہے, خاص طور پہ ایسے کیسز جو میڈیا پروفائل میں آ جاتے ہیں, جو ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں, اور میڈیا کا پریشر ہوتا ہے کہ فوری طور پہ ہمیں بتایا جائے کہ کیا ہو رہا ہے, تو عموماً ایسا ہوتا رہا ہے یعنی نیئر پاسٹ میں کہ پولیس اس اکیوزڈ کو انویسٹیگیٹ کرتے ہوئے اس کی ویڈیو شوٹ کرتی ہے, اور اس کے بعد اس ویڈیو کو وہ اپنے ہائی اپس کو فارورڈ کرے گی واٹس ایپ کے ذریعے سے, یا وہ جرنلسٹ کو فارورڈ کر دیتی ہے, اور پھر وہ ویڈیو آبویسلی پبلک ڈومین میں آتی ہے اور وہ وائرل ہو جاتی ہے. اب از اٹ سو, کیا یہ ایسا ہی سمپل معاملہ ہے, یا اس کو جو کنیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اس کو ڈائیورژن کے لیے ریکارڈ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل لوگوں سے ڈائیورٹ کیا جا سکے. کیا یہ مقصد ہے اس کا, یا وہ ہے جو میں نے بیان کیا کہ عموماً ایسا ہوتا رہا ہے. اگین اب اس کے اوپر ابھی میں دیکھ رہا تھا چیف منسٹر پنجاب نے ایک بڑی ہائی پروفائل میٹنگ کی ہے, جس میں ڈی آئی جی آپریشنز, آئی جی پنجاب, فیڈرل پروونشل گورنمنٹ کے لوگ ہیں, شفقت محمود اس میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پرنسپل سیکرٹری ہیں چیف منسٹر کے, اور اس میں ان کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے, اور ان کے جو موبائل فونز ہیں پولیس آفیسرز کے یا پولیس مین کے جتنے بھی اس پولیس اسٹیشن کے تھے, ان سے موبائل فونز لے لیے گئے ہیں, اور ان کا فورینزک کروایا جائے گا کہ کیا یہ کسی کے ساتھ رابطے میں تھے, اور یہ ویڈیوز کس کو بھیجی گئیں, کیا کسی نے کہا تھا بنانے کا یا بھیجنے کا. تو اب اس کے اوپر ایکشن تو لے لیا گیا ہے. آئی ہوپ فلی کہ چونکہ یہ پنجاب گورنمنٹ ہے, عمران خان صاحب کی اپنی حکومت ہے, تو ہمیں کم از کم اتنا اب یقین ہے, اگر یہ سندھ میں ہوتا یا
کہیں اور ہوتا، اسلام آباد میں ہوتا، تو وہاں تو جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے تحت عمران خان کے ساتھ، تو لیکن امیر آپ کے سوال کو تھوڑا آگے بڑھا دیتی ہوں. مجھے اس بات پہ تو پھر اور حیرانی ہے، اگر خان صاحب کی گورنمنٹ بھی ہے، پنجاب میں ان کی گورنمنٹ ہے، تو پھر آپ دیکھیں نا سیکیورٹی، پولیس، پنجاب، یہ تو اور سوالیہ نشان ہے. اس کا مطلب یہ کہ جہاں سے وہ جیت رہے ہیں، جہاں لوگ ان کے لیے والہانہ پیار کر رہے ہیں، جہاں سے وہ نکل رہے ہیں، اگر وہ اس ٹیریٹری میں بھی سیف نہیں ہے، پہلی بات تو ہی شوڈ بی اینڈ ایوری پاکستانی شوڈ بی سیف ان دا کنٹری. ہم اپنی دھرتی پہ، اپنے ملک میں، لیکن انفارچونیٹلی یہ سچویشن نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ مجھے بڑے 1-2 دن سے یہ دماغ میں آ رہا تھا، ایک بڑی فوٹیج وائرل ہو رہی تھی خان صاحب کی کہ وہ پل ہے اور پل کے اوپر سے وہ لوگ ان سے مل رہے ہیں. آپ نے بھی دیکھی ہوگی، جمیل آپ نے بھی دیکھی ہوگی، اور اس پہ خان صاحب ہاتھ ملا رہے ہیں. اس وقت بھی یہ کام ہو سکتا تھا، اور اگر وہ پل سے کیا جاتا تو اٹ وڈ بی اے شاٹ رائٹ ان دا ہیڈ. وہ تو ہیڈ شاٹ ہونا تھا خدا نہ خواستہ. بالکل وہی تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ تو اور بڑی عجیب بات ہے کہ بھائی مطلب ہے یہ تو ایک سوالیہ نشان ہو گیا نا. تحریک انصاف ایک پرم طریقے سے جا رہی ہے. جمیل آپ کا کیا کہنا ہے اس پہ؟ میں آپ کی گفتگو سن رہی تھی، ویسے آئی کمپلیٹلی ایگری ود یو کہ فواڈہ صاحب کی پریس کانفرنس کو بہت سیریسلی لینا چاہیے. بہت سے سوالات اور جوابات اسی میں موجود ہیں، اور ان کو ابھی تک حکومت وقت نے کیوں نہیں بلایا، بلکہ اس سے پہلے ہی کیوں نہیں بلایا کہ بھائی آپ کو کیسے پتا ہے کہ مارچ میں خون خرابہ ہونے والا ہے؟ نہیں جیسمین، صرف ان کی نہیں، اور بھی جو پریس کانفرنس ہوئی تھیں اس کے اندر بھی جو گفتگو ہوئی وہ یہی تھا کہ ٹیررسٹ اٹیک ہو سکتا ہے، یہ لانگ مارچ خونی ہوگا، لاشیں گریں گی، اس طرح کے جملے استعمال کیے گئے. میرے خیال میں اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور جب وہ ہو جاتا، اگر انویسٹیگیٹ ہو جاتا تو اتنی بڑی پولیٹیکل شہریار آفریدی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، تحریک انصاف کے سینئر رہنما بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فارمر منسٹر بھی رہ چکے ہیں انٹیریئر کے. شہریار السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہریار آفریدی صاحب، بہت ہی افسوسناک واقعہ، اینٹیسپیٹ کوئی بھی نہیں کر رہا تھا، لیکن دل سب کے دھڑک رہے تھے ڈر سے اور خوف سے، کیونکہ ایسی باتیں سامنے آ رہی تھی جو آج آپ نے دیکھا کہ کسی حد تک ناکام طریقے سے انہوں نے ایک کامیاب کاروائی کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے ناکام بنایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ، تمام تعریفیں رب اور رب کے محبوب کی ہیں. جی بے شک. میرا لیڈر اپنے زندگی کو داؤ پہ اس لیے لگا بیٹھے ہیں کہ میرے لیڈر کا ایک ہی مقصد ہے کہ یہ جو خوف کا بت ہے نا، یہ پاش ہو جائے. اور رہی بات، جب آپ کلمہ حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، سچ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو اللہ آپ کو آزمائے گا. میرے رب ذوالجلال کا خاص کرم ہے پاکستان کی ماؤں، بہنوں، بزرگوں، بچوں، امت مسلمہ کی، ایون وہ جن کا اللہ اور اللہ کے رسول سے کوئی تعلق نہیں، انسان جو بھی ہے، سب کی دل سے دعائیں خان کے لیے نکل رہی ہیں. کیونکہ جب اقتدار میں تھے تو دنیا کو میسج دیا کہ he's a partner in peace and he became the voice of the unheard. جن کا کوئی نہیں تھا ان کے خان صاحب ان کی آواز بنے. کووڈ آیا تو ریفیوجیز، اسٹیٹلیس کے لیے آواز بنے. تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ بزدلانہ حرکت جو ہے یہ ان کو منہ کی اور کھانی پڑے گی. میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کے خلاف، یہ جو آج کا حملہ یہ خان کے خلاف نہیں، پاکستان کے خلاف، پاکستان کی اس سوچ کے خلاف جس کی بیس پہ کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یعنی پاکستان کی آنے والی نسلیں جو اس کلمے سے اور پاکستان کا جو آئین قرآن اور سنت سے جڑا ہوا ہے اس کے خلاف یہ گناہونی سازش ہے. اور میرے رب کا شکر ادا کرتا ہوں، جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم، کہ میرا لیڈر اور فیصل جاوید بھائی، باقی جتنے زخمی ہوئے ہیں، اللہ کی خاص کرم نوازی ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. ہاں میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی اقتدار میں بیٹھے جو اقتدار کے نشے میں دھت ہیں، یاد رکھیے اللہ کے ہاں دیر اندیر نہیں، یہ سارے ذلیل اور رسوا ہوں گے انشاءاللہ. یہ عبرت کا نشان بنیں گے. اور میں پاکستانی قوم کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں، قوم کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو، کہ 70 سال کا ایک شخص اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا کے ایک مقصد ہے ان کا کہ پاکستان کی خودداری قائم دائم رہے، پاکستان کسی کے آگے جھکے نہ، پاکستان کسی صورت میں بھی کمپرومائز نہ ہو، اور پاکستان کی آنے والی نسلیں باوقار غیرت والی زندگی گزار. شہریار آفریدی صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا آپ لوگوں کے پاس کوئی اطلاعات تھیں
क्या अंदर कोई बातचीत हो रही थी, कोई MNAs, कोई MPAs, कोई पंजाब के लोग, कोई इनग्रेस, किसी से ऐसी इत्तलात आ रही थी कि भाई खतरा हो सकता है, कोई खुदा न खास्ता कोई पीछे लगा हुआ है, कोई पीछा कर रहा है? सिक्योरिटी भी नहीं थी इतनी खान साहब के साथ, क्योंकि वो जब पकड़ा उस लड़के को तो उसने, जिसने पकड़ा टी शर्ट वाले हीरो ने, उसने कहा कि जी ये मैं देख रहा था कि ये काफी देर से खान साहब के धरने के साथ कंटेनर के साथ चल रहा था। देखिए जी, जब आप सच के लिए खड़े होते हैं, जालिमों के खिलाफ खड़े होते हैं, और तीसरी दुनिया का अलमिया यही है कि जब भी आप उन फोर्सेस का, माफियास का मुकाबला करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप उनको चैलेंज करते हैं जिनकी बुनियाद खत्म हो रही हो, जिनका ओढ़ना बिछोना, खाना पीना, जिंदगी, इज्जतें जुड़ी हुई हो, उनको जब आप चैलेंज करते हैं तो आपको हर किस्म की आजमाइश के लिए तैयार रहना पड़ता है। यही फैसल वाडा ने जो कुछ कहा, जो रवैये राना सनाउल्लाह के स्टेटमेंट में से आए, जिस तरह से ये खाइफ होने के अलावा जो ये धमकियां दे रहे थे, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपके तवज्जो से कि चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट से मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि इसको प्रोब किया जाए, और वो तमाम लोग, ये सिर्फ एक शख्स की इतनी जरूरत नहीं है, इसके पीछे वो कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान की बुनियादों को, पाकिस्तान के अवाम को, और सबसे बढ़कर ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के दुश्मन है। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान पटरी पे चढ़े, एक मुल्क जिसकी बुनियाद अल्लाह और अल्लाह के महबूब से जुड़ी हुई हो, ऐसा मुल्क जो कि अब से 6 माह पहले दुनिया को हैरान किए बैठा था, 6% ग्रोथ थी, आज उस पाकिस्तान को किस नैच पे पहुंचा दिया गया। आज दुनिया हमारे हवाले से क्या क्या चीजें एसोसिएट कर रही हैं, और सबसे बढ़कर ये घुसपैठिए, ये जो पाकिस्तान के मफादात के दुश्मन है, जो अपनी जात को प्रमोट कर रहे हैं, ये सब इसके में मुलविस है, एंड टाइम विल प्रूव इंशाल्लाह। शहरयार अफरीदी बहुत ही जज्बाती और ऑब्वियसली उन्होंने ये गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि टाइम विल प्रूव, और ये पाकिस्तान के ऊपर हमला है। शहरयार अफरीदी से गुफ्तगू कर रहे थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बोल को मैं दाद देना चाहता हूँ, जबरदस्त कवरेज कर रहे हैं। इमरान खान का कंटेनर जिस शहर में दाखिल होना लगता है, उससे पहले बोल की ट्रांसमिशन ऑफ कर दी जाती है। बोल को बंद कर दिया है, बोल को बंद करने से वो और पॉपुलर हो गया। इनको सच सुनने की आदत नहीं है। बोल का हर जगह पे बोल का ही बोलबाला है। इंशाल्लाह अगर बोल को हमारी जरूरत पड़ी तो हम बोल के लिए हाजिर होंगे। बोल को वेलकम कहता हूँ और बोल को चुमता हूँ। बुकला आपके इस किरदार को सलाम पेश करते हैं। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।